بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ انسان ہو اور اس کی حاجات نہ ہوں، بندہ ہو اور اس کے لیے پریشانیاں نہ ہوں، ہر کوئی بندہ، ہر کوئی انسان، ہر ذی روح کسی نہ کسی تکلیف پریشانی میں مبتلا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پریشانی سے نکلنے کے لیے، اس حاجت اور طلب کو پورا کرنے کے لیے اپنی کلام مقدس نازل فرمائی۔ اور جب یہ قول پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، بتاتا ہوں تو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اپنے بندے کو عذاب دینا چاہے، عذاب دینا چاہتا ہے، تو وہ قرآن کو اور رمضان کو نازل نہ کرتا۔ جو بندہ رمضان کے روزے اور قرآن کی تلاوت کو اپنے اوپر لازم کر لے، ضروری قرار دے دے، میں کہتا ہوں اس کے لیے نہ کوئی تکلیف ہے نہ کوئی پریشان ہے، وہ ایسا اس کی سرور میں، اس کی چاشنی میں مست ہو جاتا ہے کہ اس کو باقی کی کسی پریشانی، کسی مشکل، کسی حاجت، کسی طلب کا احساس ہی نہیں رہتا۔ حضرت زلیخا کی مثال سامنے ہے، جوانی، بادشاہی، دولت اپنی ایک طلب پہ خرچ کر دی، اور جب وہ طلب پوری ہوئی تو پھر خدا تعالیٰ نے ان کے لیے ایک اور بڑی طلب ان کے سامنے رکھ دی۔ وہ جو سجدے میں گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار کرا لیا اور دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز ہو گئی، اسی کے سامنے نیاز مندی کا اظہار کرتی رہی۔ اور اس سے پہلے وہ جو خواتین مصر ان کے پر تہمت اور الزامات لگاتی تھی، کیا کسی غلام کے چکر میں پڑ گئی ہے، تو پھر ایک پرتکلف دعوت کے دوران میں تمام پھل سامنے رکھ کر، چھریاں کانٹے ان کے سامنے رکھ دیے، اور پھر پردہ ہٹایا تو یوسف علیہ السلام کی جھلک کو دیکھا تو انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا۔ اس لیے یہ قرآن اور یہ رمضان اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے برگزیدہ انبیاء، رسل، پیغمبر، صالحین، شہداء، اولیاء، ان سب کی تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سربہ سجود ہو جاؤ، جو انہوں نے لکھا ہے، ہم تک پہنچایا ہے، یہ ان کا احسان عظیم ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ سے منقول ہے نا کہ اگر انسان کے پاس کوئی پیغمبر، کوئی کتاب، کوئی قاصد، کوئی رسول نہ بھی آتا تو اس کے لیے اس کی عقل ہی کافی تھی، وہ پہاڑ کی چوٹی پہ ہوتا، سورج اور چاند کو، دن اور رات کو آتے جاتے دیکھ کر وہ کسی خالق کے سامنے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتا۔ تو اس لیے جب ہمارے سامنے واضح دلیلیں موجود ہیں، قرآن، رمضان، انبیاء، اولیاء، رسول، تو پھر کسی ایک کی بات کو مان کے نا تو اس راہ پہ چلنا شروع کرا۔ انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آگے ہے نا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ انعمت علیہم وہی لوگ ہیں جو فیض یافتہ ہیں، جو ہدایت یافتہ ہیں، ہدی للمتقین۔ آج کا وظیفہ ہے اسی پریشانی اور مصیبت کو دور کرنے کے لیے، اسی حاجت اور طلب کو پورا کرنے کے لیے مقصود القاصدین کتاب میں لکھا ہے کہ جب تم کو کوئی حاجت پیش آئے اور نہا کر، صاف ستھرا ہو کر، کپڑے پہن کر، صاف ستھرے کپڑے پہن کر 4 رکعت برضائے الہی قضائے حاجت کے لیے، سجدہ شکر کے لیے پیش کی جائیں،
اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اس آیت کو 100 بار پڑھا جائے۔ یہ آیت ہر زبان زد عام ہے۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، میں سارے معاملات اپنے جتنے بھی ہیں ان کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کے کاموں کو دیکھنے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ کے علاوہ خبر رکھنے والا ہے؟ اللہم انت الرب وانا العبد فمن یدعو العبد الا الرب، تو رب ہے میں بندہ ہوں، اور بندے کے لیے رب کو پکارنا ہی بندگی ہے۔ اس آیت کو 100 بار پڑھے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 بار اس آیت کو پڑھے، الا الی اللہ تسیر الامور، سب کاموں کو سر انجام دینے والا، سارے کام، سارے افعال، سارے فعل اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف جاتے ہیں۔ اس آیت کو 100 بار پڑھے، الا الی اللہ تسیر الامور، خبردار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہی پائتے ہیں امور۔ تیسری رکعت میں وَنَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب، اور چوتھی رکعت میں اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِینًا، یہ چوتھی رکعت میں 100 بار، یعنی پہلی رکعت میں افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، دوسری رکعت میں الا الی اللہ تسیر الامور 100 بار، اور تیسری رکعت میں نصر من اللہ و فتح قریب، اور چوتھی رکعت میں 100 بار انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ پڑھے۔ اور سلام پھیرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے غفرانک ربنا و الیک المصیر، یہ پڑھے سلام پھیرنے کے بعد، اور یہ 100 بار پڑھنے کے بعد غفرانک ربنا و الیک المصیر، پھر سجدے میں چلا جائے، اور سجدے میں جا کر 100 بار استغفر اللہ استغفر اللہ، مختصر یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اسم اعظم کے ساتھ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس استغفار کو 100 بار پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم خاص سے، اپنے فضل سے اس بندے کی حاجت کو پورا کرتا ہے، اس کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے، اس کی مرادوں کو برلاتا ہے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ مسلم، لیکن اپنے یقین، اپنے اعتقاد اور اپنے دل کو ایسی ذات کی طرف متوجہ کیجیے، اور یہ تصور اور یہ خیال اور یہ یقین کیا جائے کہ جس بارگاہ کے سامنے، جس ذات کے سامنے سر بسجود ہیں اور یہ کلام پڑھی جا رہی ہے، جس کو سنا رہے ہیں، وہ سمیع الدعا ہے، وہ بصیر بالعباد ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ وہ نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ آج بندہ کہتا ہے نا، جب تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، اللہ تو سنتا ہی نہیں ہے، کیوں یہ کلمہ کفر کہتے ہو؟ اللہ نہیں سنے گا تو کون سنے گا؟ اللہ تو لب ہلنے سے پہلے، دل اور دماغ کے اندر سوچ آنے سے پہلے، بعض کہتے ہیں اذا قضا امرا انما یقول لہ کن فیکون، یہ کن فیکون جو ہم پڑھتے ہیں نا، اس کے پڑھنے میں بھی دیر لگتی ہے۔ میرے جیسے بندے کے پڑھنے میں دیر لگتا ہے، قرآن کے اندر تو اور دیر لگتی ہے، وہ جو کھینچ کھینچ کے تان کے پڑھتے ہیں، اللہ اس سے بھی مائکرو سیکنڈ کے اندر اس کن فیکون کو کر سکتا ہے۔ تو پھر ہم کیوں کہیں اللہ سنتا نہیں، اللہ دیکھتا نہیں؟ تو لہٰذا ان کلمات کو کبھی زبان پہ نہ لائیے، اللہ سنتا نہیں ہے، میری دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اگر دعاؤں کو قبول نہیں کرتا تو اس کے اندر حکمت ہے، اور اس حکمت کو سوچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو کہ میں اللہ کا مقرب ہوں، اس کو میری آواز پسند ہے، تو اس لیے وہ اس آواز کو سنتا ہے۔ اگر وہ تمہارے مطلب کو، تمہاری حاجت کو فی الفور پورا کر دے تو یہ پکار، یہ طلب، یہ سوز، یہ گداز کہاں جائے؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کیا کریں؟ گلہ اور شکوہ نہ کریں، بلکہ سجدہ شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق و مالک ہے۔